ہمارے حکمران بھیک مانگتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور کبھی امریکہ کے پاس، کبھی IMF، کبھی ادھر۔ جو ہمارا اصل سرمایہ ہے ہمارے نوجوان ہیں۔ اس وقت ہماری IT کی ایکسپورٹ $3.5 بلین ہے صرف۔ ان نوجوانوں کے اوپر اگر ورک کر لیا جائے، اور جس طرح ہمارا ہدف ہے کہ اگلے ہم 2 سال میں 20 لاکھ بچوں کو یہ IT کورسز کرائیں گے انشاءاللہ، اور کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس کے بعد اور اس طرح اگر گورنمنٹ بھی یہ کام کرنے لگے تو ہمارے تو قرضے اتار دیں گے یہ بچے اور نوجوان۔ ہمارے پاس تو یہ ہیں اصل، یہ منرلز کسی کے اثاثے نہیں ہوتے، اصل اثاثہ ہمارا HR ہوتا ہے، ہیومن ریسورس ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، تو وہ نوجوان ہمارے پاس موجود ہے۔ بدقسمتی سے نظام گلا سڑا ہے، عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تعلیم کا نظام طبقات میں تقسیم ہے، دولت مند کی الگ تعلیم، کم پیسے والے کی اس سے الگ، اس سے کم پیسے والے کی اس سے الگ۔ اس نظام کے تحت پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا ہم ایک سمجھ لیں 2 پرونگ پالیسی ہے ہماری۔ ایک طرف ہم ڈیولپمنٹ کا کام خود کرتے ہیں اور امپاور کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کے اوپر بھی کاری ضرب لگائیں جس پہ چند لوگوں کی اجارہ داری ہے، نہ ہماری رائے کا احترام کرتے ہیں، چور ڈاکو ہم پر مسلط کرتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ مسلط کرتے ہیں جو ہمارا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، غاصب لٹیرے ہوتے ہیں، وڈیرا مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہمارے سروں پر۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے قبضہ میئر پیپلز پارٹی کو لے کر دیا ہے، یہ گند اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائی ہے اس کراچی میں، یہ گند بھی صاف بھی اسٹیبلشمنٹ کرے اور اس سسٹم کو صحیح بھی وہی کرے، تب جا کر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا، اور نہیں کریں گے تو انشاءاللہ 3.5 کروڑ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پر بھی کام کریں گے کہ ابھی ہمارے حق پر ڈاکہ نہ مار سکیں۔ اب آپ کو صرف آئندہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے، ووٹ کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ ایک تجربہ تھا کہ لوگ پہلے ووٹ نہیں ڈالتے تھے صحیح جگہ پہ، اب اللہ کا شکر ہے جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، تو اب ووٹ ڈالنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کا ہم آپ کو پورا ایک پروگرام دیں گے انشاءاللہ۔ تو نوجوانوں کو، خواتین کو امپاور کرنے کا، بااختیار بنانے کا یہ کام ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو 9 ٹاؤنز ہیں اس شہر میں، ان 9 ٹاؤنز میں ہر ممکن طریقے سے ہمیں اختیار نہیں دیا انہوں نے، 1.5 سال تک تو ہمیں کوئی پراپر طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں آئے، پھر اس کے بعد آ بھی گئے تو جو مین ڈپارٹمنٹ ہے، اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ کہیں پر کچرا پڑا ہوا ہے، کہیں پر جو ہے وہ پانی کی لائنیں، سیوریج کی لائنیں خراب ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ تو ظاہر ہے اپنے UC چیئرمین سے پوچھیں گے، ٹاؤن چیئرمین کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایکسیسیبل ہیں، یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تحت ہے، اور انہوں نے ٹاؤنز کی سطح پہ اس کو ڈیوالو بھی نہیں کیا ہے، اور سارے فنڈ 17-18 ارب روپے کراچی کے لوگ ان کو بل کی صورت میں پانی کا دیتے ہیں، لیکن یہ لگتے کہاں ہیں؟ خود ٹاؤن کو اپنے پیسے جو ادھر ادھر سے پورے کرتے ہیں، یہ اس سے واٹر بورڈ کے کام کرانے پڑتے ہیں جو ان کے ڈومین میں بھی نہیں ہے، یہ پہلے اس پر کرتے ہیں۔ پھر اگر یہ سڑکیں بنا بھی دیں اندر کی گلیاں اور سیوریج کا مسئلہ حل نہ ہو، آپ پھر آئیں گے کہیں گے کہ بھئی یہ تو پھر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ جتنی مشکل میں آپ جانتے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کام کرنا ہے، انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، یہ کوئی وڈیرے جاگیردار تو نہیں ہے آئے لوٹا اور چلے گئے، یہ تو یہیں پر ہیں، یہیں رہتے ہیں، آپ کی طرح کے لوگ ہیں، اس لیے یہ اتنی مشکل میں کام کر رہے ہیں۔ یہ جو پورا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس میں اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کمپنیوں کو دے رہے ہیں، پھر کمپنیاں دوسری کمپنی کو، دوسری کمپنی تیسری کمپنی کو، اور لوٹ مار کا نظام ہے جو CM ہاؤس سے لے کر نیچے تک سلسلہ جاری ہے، لیکن ٹاؤنز کو اور UC کو اس میں اختیار نہیں دیتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک کر سکیں۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود پارکس کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے تھے، اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس طرح کے یوتھ سینٹر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اسکول ان کے پاس اس ٹاؤن میں جو ان کے پاس اسکول آئے تھے وہ سرکار کے جو KMC کے تحت تھے، وہ صرف 6 اسکول اور 2 بلڈنگز تھیں، ٹھیک کر دی ہیں آپ نے ماشاءاللہ۔ ابھی میں یہ چاہتا ہوں فواد بھائی کہ آپ ان اسکولوں میں آپ اسکالرشپ پروگرام شروع کریں۔ ایک تو وہ ویسے ہی فری ہیں، لیکن 5ویں کلاس 8ویں کلاس اور چھوٹی کلاسوں میں بھی آپ بچوں کے اضافی امتحان لیں اسکالرشپ کے، اور جو بچے بھی اس میں کامیاب ہوتے ہیں آپ کے معیار کے مطابق، اس کے لیے ٹیچرز کو کہیں کہ وہ اضافی کلاسیں کرائیں، ان اضافی کلاسوں کی آپ پیمنٹ ٹاؤن سے کریں، جو ٹیچرز محنت کریں گی اس کی آپ اضافی ٹاؤن سے پیسے خرچ کریں، وہ تیاری ان کی کروائیں، اسکالرشپ میں یہ بچے کامیاب ہوں، ہر بچے کو آپ اسکالرشپ کا ایک انعام دیں، چاہے ماہانہ دیں یا ایک وقت میں دے دیں، تاکہ ہمارے یہ اسکول اس سطح پر آئیں کہ اچھے اچھے پرائیویٹ اسکولوں کا یہ مقابلہ کر سکیں۔ کیوں ہم تعلیم کو صرف ایک خریدنے اور فروخت کی چیز بنائیں؟ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارے بچے اس میں پڑھیں، اور گلشن کے بچے فخریہ انداز میں وہاں پر جائیں، ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیے داخل کرائیں کہ وہاں تعلیم بھی اچھی ہوگی، معیاری ہوگی،
اور تربیت بھی معیاری ہوگی. تو یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ اگلے 1 سال میں آپ کو اسٹینڈرڈ کو ہائی کرنا ہے. اسی طرح ڈسپنسری پر آپ نعیم بھائی بتا رہے تھے کہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ کے پارک سارے، پھر آپ نے یہ کو ورک اسپیسز بنائے ہیں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے الگ الگ. یہ بہت اچھی بات ہے اور ان کو انکریج کریں. اسی طرح ہم نے بنو قابل پروگرام کے تحت اب ایک طرف ہم آئی ٹی کورسز کروا رہے ہیں، دوسری طرف ہم اپنے نوجوانوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے اگر یہ کورس کریں گے اور آپ کوئی اپنے سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی چھوٹا کاروبار، تو انشاءاللہ الخدمت اور جماعت اسلامی آپ کو زیرو ریٹڈ یعنی بغیر سود کے انشاءاللہ قرض فراہم کرے گی. اور اس کے لیے بھی ہم جتنا ممکن ہو سکے گا یہ کام کریں گے. تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو یوتھ ہیں وہ ان کی تعداد 65% سے زیادہ ہے 30 سال تک کی عمر کے لوگ. تو ہمارے پاس تو یہ بہت زبردست اسٹف ہے. ہمارے حکمران بھیک مانگتے رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور کبھی امریکہ کے پاس، کبھی IMF، کبھی ادھر. جو ہمارا اصل سرمایہ ہے ہمارے نوجوان ہیں. اس وقت ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ $3.5 بلین ہے. صرف ان نوجوانوں کے اوپر اگر ورک کر لیا جائے، اور جس طرح ہمارا ہدف ہے کہ اگلے ہم 2 سال میں 20 لاکھ بچوں کو یہ آئی ٹی کورسز کرائیں گے انشاءاللہ، اور کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد اور اس طرح اگر گورنمنٹ بھی یہ کام کرنے لگے تو ہمارے تو قرضے اتار دیں گے یہ بچے اور نوجوان. ہمارے پاس تو یہ ہیں اصل. یہ منرلز کسی کے اثاثے نہیں ہوتے. اصل اثاثہ ہمارا HR ہوتا ہے، ہیومن ریسورس ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے. تو وہ نوجوان ہمارے پاس موجود ہے. بدقسمتی سے نظام گلا سڑا ہے، عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تعلیم کا نظام طبقات میں تقسیم ہے. دولت مند کی الگ تعلیم، کم پیسے والے کی اس سے الگ، اس سے کم پیسے والے کی اس سے الگ. اس نظام کے تحت پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. لہذا ہم ایک سمجھ لیں 2 پرونگ پالیسی ہے ہماری. ایک طرف ہم ڈیولپمنٹ کا کام خود کرتے ہیں اور امپاور کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کے اوپر بھی کاری ضرب لگائیں جس پہ چند لوگوں کی اجارہ داری ہے، نہ ہماری رائے کا احترام کرتے ہیں. چور ڈاکو ہم پر مسلط کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ مسلط کرتے ہیں جو ہمارا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، غاصب لٹیرے ہوتے ہیں، وڈیرا مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہمارے سروں پر. یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے قبضہ میئر پیپلز پارٹی کو لے کر دیا ہے. یہ گند اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائی ہے اس کراچی میں. یہ گند بھی صاف بھی اسٹیبلشمنٹ کرے اور اس سسٹم کو صحیح بھی وہی کرے، تب جا کر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا. اور نہیں کریں گے تو انشاءاللہ 3.5 کروڑ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس پر بھی کام کریں گے کہ ابھی ہمارے حق پر ڈاکہ نہ مار سکیں. اب آپ کو صرف آئندہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے، ووٹ کا تحفظ بھی کرنا ہے. ایک تجربہ تھا کہ لوگ پہلے ووٹ نہیں ڈالتے تھے صحیح جگہ پہ. اب اللہ کا شکر ہے جماعت کا ساتھ دیتے ہیں، تو اب ووٹ ڈالنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس کا ہم آپ کو پورا ایک پروگرام دیں گے انشاءاللہ. لیکن اپنے حصے کا دیا جلائیں، اپنے حصے کی شمع روشن کریں. چراغ سے چراغ جلے گا تو تعمیری کام آگے ہوگا. مایوس نہ ہو کبھی بھی. لوگ مایوس کر دیتے ہیں. یعنی اگر پاکستان میں چند اشرافیہ کے لوگ پاکستان میں لوٹ مار کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کر رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ تو بعض عناصر اپنی لڑائیاں پاکستان کے خلاف نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں بچا، نوجوانوں کو یہاں سے چلا جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا. بہت کچھ ہے اس ملک میں. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ اور مسلط ہوتے چلے جائیں گے. ہم موجود بھی رہیں گے، کام بھی کریں گے، آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ، اور لڑیں گے بھی. بہت بہت شکریہ، بہت مبارکباد ٹاؤن چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں پر خدمت کا کام کر رہی ہے. آپ سب لوگوں کو بھی مبارک ہو. آپ سب مل کر نگرانی کریں اس پورے کام کی، کمیونٹی کو انوالو کریں، بجائے اس کے کہ یہ 4 لوگ ہی بیچارے آپ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں. اس محلے کے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بھی ذرا اس کا خیال رکھے کہ وہ بھی پھر ایسا نہ ہو کہ اگلے دن ٹاؤن چیئرمین آ رہے ہوں تو کہہ رہے ہیں آپ کون صاحب. یہ نہیں کیجیے گا. اور UC چیئرمین کے ساتھ مل کر محلے کے لوگ کام کریں، خود آگے بڑھیں. آپ میں اور جماعت اسلامی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب جماعت اسلامی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب کراچی والے ہیں، ہم سب امت کے ایک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انشاءاللہ تعالی ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. بہت شکریہ.